बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है। इमरान खान की ये दरख्वास्त है, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी जिस पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। आप जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बड़े सख्त फ़ैसले भी हैं नैब कानून के ख़िलाफ़ और नैब के ख़िलाफ़, और जो पहले ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा समझते हैं नैब को, और उसके हवाले से बड़े सख्त फ़ैसले हैं मंसूर अली शाह साहब के, वो भी इस बेंच का हिस्सा हैं। आज अहम समाअत हुई। ख्वाजा हारिस साहब जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पेश हुए और बड़ी आज उन्होंने एक धुआंधार बहस की है और उन्होंने वाकई हक़ अदा किया है कि वो अदालत के सामने अपना जो केस था वो अदालत के सामने वो इस काबिल हुए, और वो उनको ये कामयाबी मिली कि वो अदालत को केस समझाने में कामयाब हुए और अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है। आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहला जो सवाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, उन्होंने ये सवाल किया कि ख्वाजा हारिस साहब आपने केस की तैयारी में बड़ी मेहनत की है, आपने बड़ा अच्छा केस बनाया है। जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने तंज़न कहा कि जिन्होंने तरमीम की है जनाबे वाला उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और उन्होंने भी बड़ी मेहनत से ये तरमीम की है। अदालत ने कहा कि वज़ीर कानून साहब आज़म नज़ीर तारड़ साहब के वज़ीर कानून साहब का कहना है कि हर तरमीम की सपोर्ट में अदालती फ़ैसला मौजूद है, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो बिल्कुल गलत है, गलत बयानी कर रहे हैं। अदालती फ़ैसला उसके बरक्स तो है, इनकी फ़ेवर में कोई अदालती फ़ैसला नहीं है, इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि हैरान कुन तौर पर इजलत में नैब तरमीम लाई गई हैं, और जब एक बड़ी सियासी जमात जो पार्लिमान की बड़ी सियासी जमात है वो मौजूद ही नहीं थी, तो और किसी ने आगे से अदालत में ये सवाल उठा कि किसी ने आगे से इसको कोई था ही नहीं जो इसकी मुखालफत करता, और सिर्फ जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने मुखालफत की है, लेकिन उनकी मुखालफत से होना कुछ नहीं था। आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के बाद ये इख्तियार है और वो पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती है। पहला जो पॉइंट उठाया, और ये ऑनरेबल जो जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने अपने दरख्वास्त में ये लिखा है कि ये जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, तो हमें बताएं कौन से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि ये ओवरऑल जो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो ओवरऑल बुनियादी हकूक़ हैं हर शहरी का ये बुनियादी हक़ है कि उनके जो नुमाइंदे हैं अगर वो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनसे पूछ गछ भी की जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। यहाँ ये जो नुमाइंदे हैं और जो सियासी जमातों का कंसेप्ट है, जो जमहूरियत का कंसेप्ट है, जो हुकूमतों का कंसेप्ट है, जो हमारा प्रीएम्बल कहता है, जो हमारे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2A है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 10A है, सारा गिनवाया और अदालत में उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि जो आईन पाकिस्तान है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। उस पर जो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे उन्होंने फिर एक सवाल किया कि क्या ये पार्लियामेंट का हक़ नहीं है? हमारे आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर कानून में कोई रद्द-ओ-बदल करनी होगी, कानून बनाना होगा, कानून में तरमीम करनी होगी, तो ये पार्लियामान का हक़ है। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून में तब्दीली कर सकती है, कानून बना सकती है। आईन पाकिस्तान ने कानून बनाने का हक़ पार्लियामेंट को दिया है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब ये सवाल किया कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करे, उसका जवाब ख्वाजा हारिस साहब ने दिया कि जनाब पार्लिमान कल करार दे दे कि कत्ल कोई जुर्म नहीं है तो अदालतें खामोश होकर बैठी रहेंगी या कोई एक्शन लेंगी? अगर कल ये कह दें कि करप्शन कोई जुर्म नहीं है तो क्या सारी अदालतें खामोश होकर बैठी रहेंगी? इनके पास अख्तियार ज़रूर है, ये कानून साजी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आइन ने कुछ लिमिटेशंस बना दी हैं। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी में हो, कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं आइन के उसके खिलाफ वर्जी में बनाया जाए। जनाब कानून बनाना इनके पास अख्तियार है, कानून ये बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी करें। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि ये बात आपकी ठीक है कि अगर कहीं कोई कानून आइन की खिलाफ वर्जी में बनाया गया है तो अदालतें उसको कलअदम करार दे सकती हैं। ये आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है और अदालत ने कहा कि हम इस बात को तस्लीम करते हैं। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत से कहा कि अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन कन्वेंशन को भी मद्देनज़र रखना है। ज़्यादा केसेस अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल
اور آمدن سے زائد اثاثوں کے ہوتے ہیں۔ ترمیم کے بعد کسی کو فائدہ پہنچانے کا کیس نہیں بنے گا جب تک اختیار کا استعمال کرنے والا خود فائدہ نہ لے، کیس سرے سے بن ہی نہیں پائے گا۔ ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے، ان کو فائدہ پہنچا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ مخصوص فرد کے لیے بنے قانون کو عدالت کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اگر کسی مخصوص فرد کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے تو اس پر پھر عدالت اس قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اس میں پھر معافی نہیں ہوگی۔ اور یہی خواجہ حارث صاحب کی جو اہم آرگومنٹ تھا کہ جناب جنہوں نے ترمیم کی ہے انہوں نے 1985 سے ترمیم کر دی ہے کہ 1985 سے اس کا اطلاق ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ 1985 سے لے کر اب تک جتنے نیب کے کیسز تھے جو عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، جو اپیلوں میں ہیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پورا عدالتی نظام ختم ہو جائے گا، پورا عدالتی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور جو کرپشن کا ایک کرپشن ایسی چیز ہے، کیونکہ بار بار آنریبل جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے یہ بات کی کہ IMF کا جو معاہدہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، ڈالر کا ریٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ملک کی معیشت کے حالات خراب ہو رہے ہیں، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرے، اتنی بڑی جماعت اسمبلی میں نہ ہو، پھر کہتے ہیں کہ خلاف قانون کوئی قانون بنا ہے۔ تو جب اتنی بڑی سیاسی جماعت، شاہ محمود قریشی بھی عدالت میں موجود تھے، تو اتنی بڑی جب سیاسی جماعت موجود نہیں تھی تو پھر ان کو کسی نے روکا ہی نہیں ہے۔ اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا عدالت کو کہ جناب اگر میں عدالت سے گزارش کروں کہ اگر ہم وہاں پر موجود بھی ہوتے تو ہمارے پاس تو میجورٹی نہیں تھی، میجورٹی تو ان کے پاس تھی، تو انہوں نے تو وہ پھر بھی بلڈوز کر جانا تھا۔ تو جب آئین نے کہا ہے کہ یہ سمپل میجورٹی سے کر سکتے ہیں، وہ سمپل میجورٹی ان کے پاس تھی، ہم ہوتے یا نہ ہوتے یہ ایریلیونٹ تھا، انہوں نے وہ قانون منظور کرنا تھا۔ اور جب عدالت نے یہ کہا کہ عمران خان کے پاس یہ حق تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے تھے، تو وہ ڈائریکٹ عدالت میں کیوں آئے ہیں؟ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جناب اگر عمران خان کے پاس میجورٹی ہوتی، وہاں قانون منظور ہو رہا ہوتا اور عمران خان نہ جاتا پھر بات تھی۔ عمران خان کے پاس میجورٹی تھی نہیں تھی، وہ وہاں پر تھے یا نہیں تھے، یہ ایریلیونٹ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے، اگر کوئی قانون ذاتی مفادات کے لیے بنا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس کی مثال دی خواجہ حارث صاحب نے کہ جو جعلی اکاؤنٹس کیسز ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز آصف زرداری کے ہیں، منی لانڈرنگ کے مقدمات شہباز شریف اور شریف خاندان کے ہیں، بے نامی کا جو کنسیپٹ ہے بے نامی دار کا وہ ختم کیا گیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ تو اس کے بعد یہ فائدہ نواز شریف اور باقی لوگوں کو ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ترمیم کی گئی ہیں یہ ذاتی فوائد کے لیے کی گئی ہیں، یہ آئین پاکستان کے مطابق نہیں کی گئیں۔ اور ساتھ خواجہ حارث صاحب نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کا حق ہے کہ ان کے نمائندے اختیارات کا استعمال غلط نہ کریں اور وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جب انہوں نے قانون ہی ختم کر دیا تو وہ کس قانون کے تحت ان کے خلاف درخواست دیں گے یا کسی فورم پر جا کر پوچھیں گے؟ ساتھ عدالت میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک تو بار بار جو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے وہ دبے الفاظ میں یہ مشورہ دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کہ آپ آپ پارلیمنٹ میں جائیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے ملک میں جمہوریت، ہمارے ملک میں جو انٹرنیشنل قوانین ہیں۔ پھر عدالت میں کہا کہ فیٹف ہم سے کس بات پہ ناراض تھا، فیٹف کیوں ہمیں گرے لسٹ میں لے کے بیٹھا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ جو کرپشن اور منی لانڈرنگ تھی۔ اگر آپ نے وہ قانون ہی ختم کر دیا ہے، انہوں نے تو ہمیں 20 قانون اور کہے تھے بنانے کو، اور یہاں ہم نے اگر جو مین ہمارا اینٹی منی لانڈرنگ قانون ہے یا اینٹی کرپشن جو قانون ہے وہی ختم کر دینا ہے تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جسٹس جو آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے وہ دبے لفظوں میں بار بار یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف جائے پارلیمنٹ میں اور وہاں جا کر اپنے مسائل کو دیکھے اور عوام کا جو ایک اعتماد ہے اس کو باہر رکھا جائے، اور عوام جو جس طریقے سے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے تو ان کو عوام کی بہتری کے لیے اپنی انا کو چھوڑ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ نیب قانون کے عدالت نے کہا آپ نے کون کون سے سیکشن کو چیلنج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نیب قانون کا جو سیکشن 2 ہے، 4 ہے، 5، 6، سیکشن 25، سیکشن 26، سیکشن 14، سیکشن 15، سیکشن 21 اور سیکشن 23 یہ ہیں جن میں ترمیم کی گئی ہے اور جن کو ہم نے چیلنج کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین کا کنسیپٹ ہے
وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ عدالت کو انہوں نے بتایا کہ نیب کا ڈپٹی چیئرمین جو وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کیا جائے گا، چیئرمین کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بیورو کا قائم مقام چیئرمین وہی رہے گا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب اور بیورو کے پروسیکیوٹر جنرل کو ان کی جو 4 سال کی مدت تھی وہ کم کر کے 3 سال کر دی گئی ہے، اور قانون کی منظوری کے بعد نیب وفاقی، صوبائی یا مقامی ٹیکس کے معاملات پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ ساتھ عدالت کو بتایا کہ ملک میں کام کرنے والے ریگولیٹری اداروں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے باہر نکال دیا گیا ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس آرڈیننس کے تحت افراد یا لین دین سے متعلق زیر التوا تمام پوچھ گچھ، تحقیقات، ٹرائلز یا کارروائیاں متعلقہ قوانین کے تحت متعلقہ حکام، محکموں اور عدالتوں کو منتقل کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی بیرون ملک سے پیسہ آتا ہے اس کا بھی آپ نہیں پوچھ سکتے، بیرون ملک سے کوئی ایویڈنس آتی ہے اس کے اوپر بھی نہیں پوچھ سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ فرمایا کہ جو یہاں سے پیسہ جائے گا اس کا بھی نہیں پوچھا جا سکتا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جو اب تو انہوں نے جو ترامیم کی ہیں، جو پیسہ یہاں سے بیرون ملک بھیجا جائے گا اس کی بھی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ خیر، عدالت نے کہا کہ کئی مقدمات میں جو خواجہ حارث صاحب یہ چاہتے تھے کہ آپ اس کو سسپینڈ کر دیں، کیونکہ ابھی سے لوگوں نے نیب ترمیم کے تحت درخواستیں دینا شروع کر دی ہیں اور پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ کئی مقدمات میں ٹرائل کورٹس میں ریلیف کی درخواستیں آ چکی ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے یہ کہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ترمیم کالعدم ہوئیں تو ملنے والا فائدہ بھی واپس ہو جائے گا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ فائدہ ملنے کے بعد واپس ہونے سے قانونی چارہ جوئی شروع ہو جائے گی، نئی درخواستوں پر درخواستیں آتی رہیں گی، اس وجہ سے اس کو روکنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ نیب ترمیم کا ملزمان کو جو فائدہ ہے وہ عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا جائے، کہ اگر کسی کو فائدہ دیا جا رہا ہے تو لکھ دیا جائے کہ سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے، اگر سپریم کورٹ نے نیب ترمیم اڑا دی تو ہمارا فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں نہیں جی یہ بہت غلط بات ہو جائے گی۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ریلیف عدالتی فیصلے سے مشروط ہو تو حکومت کو کیا مسئلہ ہے، حکومت کو کیا تکلیف ہے۔ بہرحال عدالت نے کیس کی سماعت 29 جولائی بروز جمعہ صبح 11 بجے کے لیے ملتوی کی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کو طلب کر لیا ہے، وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ جو نیب ہے اس سے بھی جواب طلب کیا ہے، تحریری جواب طلب کیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے شاہ محمود قریشی کو کہا ہے کہ آپ بھی لکھ کر دیں، تحریری طور پر دیں کہ آپ کیوں غیر حاضر تھے، آپ کیوں وہاں پر موجود نہیں تھے، اور آپ نے اس وقت ان ترامیم کو کیوں نہیں روکا تھا، یہ تحریری طور پر۔ اور وہ پھر اپنی ساری کہانی شاہ محمود قریشی صاحب کو موقع مل گیا، وہ ساری لکھ دیں گے کہ جناب ہوا کیا، آپ نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اچھی بات ہے، وہ آ جائے گی، اور 29 جولائی کو اب اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔